مسلمان کبھی غریب نہیں ہوتا ہے. اس کے پاس نبی کی سنت ہے, اس کے پاس نبی کا طریقہ ہے, اس کے پاس نبی کے حدیث موجود ہے, اس کے پاس نبی کی سیرت ہے, اس کے پاس نبی کی صورت ہے, اس کے پاس نبی کا کردار ہے, اس کے پاس نبی کا گفتار ہے, اس کے پاس نبی کے فرمان ہے, اس کے پاس قرآن مجید کی صورت میں اللہ رب العزت کا دستور موجود ہے. میرے نبی نے صحابہ کرام کے ایمان کو اس طرح مضبوط کیا کہ بلال کے سینے پر چگان رکھ دیے جاتے ہیں, لیکن نبی نے جو محنت کیا تھا بلال کے دل کے میدان پر, اللہ رب العزت کے فضل سے بلال کی زبان سے اور کوئی لفظ نہیں نکلتا ہے, بلال کی زبان سے ایک اللہ کی رٹ نکل جاتی ہے, اللہ کی صدا نکل جاتی ہے, احد کی صدا نکل جاتی ہے. دشمن کہتے ہیں کہ اللہ سے انکار کر بیٹھو, نبی سے انکار کر بیٹھو, تجھے سزا نہیں دیں گے, تجھے معاف کر دیں گے, تجھے بڑا وڈیرا بنائیں گے. لیکن بلال کا ایمان اتنا پختہ ہو چکا تھا, بلال وہ کہتے ہیں کہ میرا رب ایک ہے, میرا پیغمبر بھی ایک ہے, میں اپنے نبی کی رسالت سے منہ نہیں پھیر سکتا ہوں, اللہ رب العزت کی وحدانیت سے بھی میں اپنا منہ نہیں کر سکتا ہوں. ایسا ایمان بنایا تھا. جب یہ ایمان بنتا ہے, سمیہ کے بیٹوں کے سامنے سمیہ کے 2 ٹکڑے کیے جاتے ہیں اور زہیرہ کی آنکھیں نکالی جاتی ہے. ابو بشیر کا والد جو ہے جہاد فی سبیل اللہ میں شہید ہوتا ہے, لیکن ان کا ایمان اور مضبوط ہوتا ہے. تو وہ ایمان بنانے کے لیے, اس ایمان سے جب بندہ سرشار ہوتا ہے, اس ایمان سے دل جو ہے آراستہ ہو جاتا ہے, تو پھر نبی نے حکم دیا آپ دیکھ لو جہاد فی سبیل اللہ کے لیے. اس ایمان کے بعد جہاد فی سبیل اللہ ہے. پھر میرے نبی کے مدنی دور کو دیکھیں. میرے نبی کا مدنی دور, میرے نبی جو ہے نا غزوہ احد میں نظر آتے ہیں, جہاں میرا نبی رات کے تیسرے پہر میں اپنے مجاہدین کے لیے دعائیں کرتے ہیں, اے اللہ میں نے ایک جماعت تیار کیا تھا, 13 سال محنت کر کے اس کو آج آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں, اور کے میدان میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. میدان کارزار میں میرے 313 مجاہد ہیں, اور اس کے برخلاف 1000 کی فوج کفر ہے. یہاں اسلام ہے, وہاں کفر ہے. یہاں نعرے تکبیر ہے, وہاں گانے بجانے کی آوازیں ہیں. یہاں مجاہدین ہے, وہاں کفر ہے, وہاں باشے ہیں. یہاں نعرے تکبیر ہے, ایک طرف سے کفر اور دوسری طرف سے اسلام ہے. یا اللہ کل اسلام اور کفر کے درمیان ایک بہت بڑی جنگ کا آغاز ہونے والا ہے. اگر تیرے 313 مجاہدین کل یہاں پر ہلاک ہو گئے, اے اللہ اس دنیا میں تیرا نام لینے والا کوئی نہ ہوگا. اب اللہ سے مناجات کر رہے ہیں, اور حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سامنے اپنی چادر پھیلا کر اللہ کے سامنے دعا گو ہیں, اللہ کے سامنے کھڑے ہیں. اے اللہ میرے ان مجاہدین کو فتح اور نصرت سے ہمکنار فرما, ان مجاہدین کو فتح نصیب فرما, ان مجاہدین کو غلبہ نصیب فرما. کل اللہ کے سامنے جب پیش ہوتے ہیں غزوہ احد کے میدان میں, وہاں سے کفر اپنے تیر اور تلواروں کے ساتھ آتا ہے, وہاں سے گھوڑوں اور اونٹوں کے ساتھ آتا ہے, خچروں کے ساتھ آتا ہے, اور گھڑ سواروں کے ساتھ آتا ہے. اور اسی طرح جو ہے نا وہ ایک معرکۃ الآراء جنگ ہوتی ہے. یہاں سے مسلمان بیسر سمانے کے حالت میں ہے, کچھ تیر اور کچھ تلوار ہیں, لیکن اللہ رب العزت جب مدد کرنا چاہے تو وہ مدد کر کے دکھاتا ہے. اس دن 313 1000 کے فوج سے غلبہ پاتا ہے, اور اللہ کے حکم سے وہ جو نا وہ کفر جو نا مغلوب ہو جاتا ہے. تو اللہ رب العزت کے اس نبی کے جو نا فتح مکہ کو بھی دیکھ لیجئے, اللہ کے نبی وہاں بھی برسر احتکار ہوئے ہیں. اللہ کے نبی کی ایک سیرت غزوہ احد میں نظر آتی ہے, اللہ کے نبی کی ایک سیرت غزوہ خندق میں نظر آتی ہے, اللہ